رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین. لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، ہم آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ علی علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو ہے. اگرچہ ہم اور آپ میں طاقت اور توانائی نہیں ہے کہ ہم امام کی زندگی کے تمام پہلو کو آپ کے سامنے بیان کر سکے اور نہ ہی آپ سن سکنے کی طاقت رکھتے، اور قرآن اور حدیث نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، اس میں ایسا طریقہ بھی ہے جس طریقے پہ چل کر انسان یقیناً کامیابی پر پہنچ سکتا ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے، میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں یا ایک روایت پڑھتے ہیں کہ اللہ کا رسول کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ مرضی ہو تو نماز پڑھو، مرضی ہے تو نہ پڑھو، مرضی ہے روزہ رکھو، مرضی ہے روزہ نہ رکھو. اس کے بعد جو ہے جو جملہ ہے قد تبین الرشد من الغی، کہتے دیکھو دین میں کوئی مجبوری نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن خداوند عالم نے گمراہی کا راستہ اور کامیابی کا راستہ الگ کر دیا ہے. راہی گمراہی ایک الگ چیز ہے اور ہدایت ایک الگ چیز ہے. ان دونوں کو آپ مکس نہ کریں، میں مکس نہ کروں، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے رکھیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو قرآن آیا ہے، سورہ جن کی پہلی آیت میں آپ پڑھیے، جب اللہ کا رسول اس دنیا میں آیا نبی بن کر اور اس نے اعلان کیا، اللہ کا رسول نبی بن کر آیا تو اعلان کیا آؤ میں تمہیں کامیابی کا راستہ بتاتا ہوں. تو تاریخ کیا کہتی ہے کہ جب پہلی بار جناتوں نے سنا، سورہ جن کی پہلی آیت پڑھی ہے، سورہ جنات میں پہلی آیت جب ان جناتوں نے سنا تو رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ قرآن لے کر آئے، ہم نے سنا ہے کہ آپ کامیابی کا راستہ بتانے آئے، تو آپ ہمیں سنائیے کون سی چیز جو لائے ہیں آپ کامیابی کا راستہ بتانے. اللہ کے رسول نے کیا کیا، یہ آیت پڑھ کے سنائی. اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا
عجبا، جنات ایک دو سن کر جاتے ہیں، پوری قوم کو کہتے ہیں کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے۔ تو عجب کیا ہے قرآن میں؟ ایک سوال ہے نا کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجب قرآن سنا ہے۔ تو عجب قرآن کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اس کے بعد والا جملہ ہے۔ عجب قرآن یہ ہو سکتا ہے یہدی الی الرشد، قرآن تعجب خیز اس لحاظ سے ہے کہ جو بھی اس کو سنے گا وہ کامیاب بنے گا۔ یہ ہے کیا؟ وہ جملہ جو قرآن بتا رہا ہے ہمیں کہ جنات اگر آپ سوچیں یہ جنات ہے، یہ کیا ہمیں بتائے گا؟ لیکن اللہ کا رسول آیا تھا انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی۔ ایک آیت انہوں نے خالی سنا، پوری کی پوری جنات قوم مسلمان بن گئی۔ تو اب ایک سوال ہے نا، آپ سمجھدار ہیں یا وہ سمجھدار ہے؟ جو ایک آیت سن کے وہ کیا کرتے؟ ایمان لاتے۔ خالی پہلی آیت سورہ جن کی، انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے قرآن کو بڑے حیرت ناک لہجے میں سنا ہے۔ مجھے کیا ہے وہ؟ کہا یہ ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت پر لگا دیتی۔ آج یہی چیز جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے مولا کی سیرت میں پایا جاتا ہے، ہمارے آقا کی کردار میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے آقا نے یوں ہی نہیں رات کو 2 بجے اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ سوچئے کوئی آدمی جو ہے 3 بجے رات کو 4 بجے رات کو اٹھ کے قرآن کیوں پڑھے گا؟ اور وہ بھی کون پڑھ رہا ہے؟ جس کے پاس علم کا ایک سمندر ہے، ہماری اور آپ کی طرح نادان نہیں ہے، وہ پڑھ رہا ہے۔ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے، قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن پہ غور کرو، یہ تمہیں کامیاب بنائے گا۔ قرآن پر سوچو، دقت کرو۔ آج آپ دیکھیے ہمارے علماء کی کیسی سیرت تھی واقعاً، اور اس سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ مولا کی ہماری سیرت کیسی تھی۔ امام خمینی ہر روز 3 دن میں قرآن ختم کرتے، 10 پارہ پڑھتے تھے۔ اور پوچھی کہ آغا 10 پارہ پڑھتے؟ تو بولے پڑھتا 10 پارہ ہوں اور صرف 2 آیت کے اوپر یا 1 آیت پہ غور فکر کرتا ہوں، کیا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے؟ یوں ہی نہیں کوئی جو ہے کامیاب بنتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ جملہ کتنا ہے نا، یہ کہ قرآن امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں بیٹھ کر تلاوت پڑھ رہے ہیں۔ مولا تمہیں کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی؟ فرمائیں گے قرآن یہدی للتی ہی اقوم، ساری دنیا کے لیے ہدایت بن کر آیا، کامیاب بنانے کے لیے آیا۔ اب آپ دیکھیے ہم اور آپ شاید نہیں سمجھتے ہیں، اسی لیے ہمیں اس کی طرف جو ہے بہت توجہ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں، آپ دیکھو کیسے لوگ تھے اور کیسے انہوں نے اسی کامیابی سے اپنی کامیابی کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ میں نہیں ڈھونڈ سکا، آپ نہیں ڈھونڈ سکے، لیکن کچھ لوگ تو ہیں جنہوں نے ڈھونڈ لیا۔ کون لوگ ہیں وہ؟ اب یہ داستان سن لیجیے۔ اقسم سیفی ایک ڈاکٹر تھا، اس زمانے میں یمن کا ایک بڑا ڈاکٹر کون تھا؟ اقسم سیفی۔ اس نے جو ہے کچھ لوگوں کو بلایا، کہا میں نے سنا ہے مدینے میں کوئی نبی آیا ہے، میں چاہتا ہوں تم لوگ یہاں سے جاؤ، ذرا پوچھو، سوال کرو، کیسا نبی ہے، کیا کرتا ہے آخر، کیوں اس کی دھوم ساری دنیا میں مچ گئی، جاؤ تم لوگ یہاں سے۔ اور وہاں سے چند لوگ یمن سے قالی رسول اللہ سے ملنے آئے اور کیا کہتے ہیں وہ دیکھنے آئے۔ کس نے بھیجا؟ ایک ڈاکٹر نے۔ اور وہ بھی کون سا ڈاکٹر ہے؟ ایسا ڈاکٹر ہے جو پورے اس خطے میں اس کے مقابل نہیں۔ اب لوگ آ گئے، رسول اللہ کے پاس جا کر بیٹھے۔ اب جب رسول اللہ کے پاس بیٹھے وہ لوگ تو یقیناً پوچھا رسول اللہ نے کہ بھئی کیوں آئے ہو آپ، کس چیز نے تمہیں ہمارے پاس لیا؟ تو انہوں نے
جواب میں بتایا کہ ہمیں ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر نے بھیجا ہے آپ کے پاس، ہم اسی کے پاس آئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ اس ڈاکٹر سے ہمارا ایک پیغام کہہ دینا، جاؤ اس ڈاکٹر سے ہمارا ایک پیغام کہہ دینا۔ وہ کیا ہے؟ یہ آیت پڑھ دینا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ جا کے کہہ دو ہم جو نبی بن کر آئے ہیں، اللہ کا حکم ہے 3 کام کرنا، اللہ کا حکم ہے 3 کام کرنا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اللہ حکم دیتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو، لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، اور کیا؟ اپنے رشتہ داروں کو نہیں بھولنا۔ یہی تو 3 چیزیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ 3 چیزیں دھیان رکھنا، اللہ حکم دیتا ہے عدالت کرنا، انصاف کرنا، نیکی کرنا لوگوں کے ساتھ، اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اور 3 چیزوں سے منع کرتا ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ دیکھو خراب چیزوں سے منع کرتا ہے، فحشا کہتے ہیں گالی بکنے کو، اور کسی کے حق کو پامال نہ کرنا۔ ایک آیت اللہ کے رسول نے پڑھ دیا، یہ آیت ہے کون؟ ڈاکٹر کی طرف سے آزمانے آئے تھے کہ یہ نبی ہے تو کیا کرے گا، ایک آیت پڑھا واپس چلے گئے۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے، پوچھا کہ کیا ہوا تم آئے؟ کہا ہاں۔ کیا کہا؟ اس نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی، نبی نے یہ ہمیں پڑھ کے سنا دی، کہا جاؤ یہ پیغام پہنچا دینا۔ جیسے ہی یہ پیغام سنا، اس نے کہا جاؤ پورے یمن کے لوگوں کو اکٹھا کر دو، پورے یمن کے لوگوں کو بلاؤ ایک جگہ، میں ان سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اب پورے یمن میں کیا ہوا بھائی، یہ ڈاکٹر ہمیں کیوں بلا رہا ہے؟ ڈاکٹر کیا بلا؟ سب آ گئے، اس سے جا کر ایک خطبہ پڑھا، اس نے کہا ہاں بھائی دیکھو تم لوگ جلدی سے سب کے سب مسلمان ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا مسلمان بنے۔ اچھا یہ کیا ہو گیا بھائی تمہیں؟ کہہ رہے ہو جلدی سے ہماری قوم کے لوگ مسلمان بن جاؤ۔ کہا اس لیے کہ جو سبقت حاصل کرے گا وہ کامیاب بنے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا۔ وہ ایک نبی آیا ہوا ہے، فوراً اس پر ہی مان لیا۔ آج آپ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، نہیں یہ آیتیں آرام سے پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر جب پڑھتا ہے تو کہتا ہے نہیں، یہ 3 حکم دینا کرنا اور 3 نہیں کرنا، یہ انسان کو کامیاب بنائے گا۔ آج ہمارے مولا کی سیرت میں دیکھو کس حد تک عدالت، کس حد تک عدالت۔ آج کوئی ہمیشہ ہوتا ہے، ہر جگہ یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، اپنے لوگ ہوں گے تو تھوڑا نرمی دکھانا نہیں، اور اگر ہم سے اچھے تعلقات نہیں ہیں، رشتہ نہیں ہے، تو پھر سختی دکھانا، یہی ہے نا۔ ہمارے لوگ ہیں جو تھوڑا زیادہ ہی ان کو پیسہ مل جائے، شہریہ مل جائے، دوسرے ہیں تو تھوڑا کم مل جائے، یہی ہے دنیا کا چلن ہے۔ میں جو سنانا چاہتا ہوں، آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے ہمارے آقا کی عدالت۔ عدالت آپ دیکھو، تاریخ نے ایک شاعر جو ہے بہت امام کے قریب شاعر تھے، بہت اچھا۔ دیکھیے آپ پوری تاریخ پڑھیے، جہاں بادشاہت جہاں بھی ہوتی تھی، یہ جو شاعر ہوتے تھے نا، ان کا کام ہے کہ آپ بس بادشاہ کے لیے قصیدہ کہنا، ان کی تعریف کرنا اور پیسے وصولنا ان سے، یہ ہر جگہ تھا، ہمیشہ کے لیے تھا۔ اس زمانے میں بھی تھا، شاعر بڑے طاقتور ہوتے تھے اور شعر کہتے تھے، حاکم خوش ہوتا تھا اور ان کو۔ اچھا، امام علی علیہ السلام کے یہ جو شاعر تھے، امام علیہ السلام کے فوجی بھی تھے، ٹھیک ہے، جنگ صفین میں امام کے ساتھ جا کر لڑے، ٹھیک ہے، آئے وہ۔ اب امام تو امام ہے، کسی کو حتیٰ جعفر، جناب جعفر جو ہے کون تھے؟ ان کے بھائی تھے نا، سگے ان کے بھائی تھے نا۔ جب کوفے میں
انہوں نے کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب میری یہ نوبت آ گئی کہ گھوڑا بیچ کے میں اپنا خرچہ چلاؤں، اگر تم تھوڑا سا ہمارا دھیان رکھو۔ تو آپ امام نے ایک بڑا عجب جملہ فرمایا میرے پاس، میں تمہارا بھائی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں دے سکوں، ہاں اگر تم کہو چوری کروں اور تمہیں دے دوں، تم چاہتے ہو میں چوری کروں؟ اب دیکھیں یہ ایک جملہ جو امام نے کہہ دیا، تم چاہتے ہو چوری کروں بیت المال میں سے اور تمہیں دے دوں؟ یہ اس بیت المال میں سارے مسلمانوں کا حق ہے، تو میں تمہیں کیسے زیادہ دے سکتا ہوں؟ جیسے ایک مسلمان کو اسی دوسرے کو دینا ہوگا۔ اب تم کہہ رہے ہو میں چوری کروں؟ نہیں، میں چوری نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو تمہارے لیے جہنم میں نہیں ڈال سکتا۔ اس کو کہتے کیا؟ ایک سگا بھائی بھی ہے تو قانون اس کے لیے ایک جیسا۔ حتیٰ ایک جملہ میں نے دیکھا، عجیب ہے یہ جملہ، واقعاً یہ سوائے ہمارے آقا کے کوئی نہیں کر سکتا۔ کوفے میں جب خلیفہ تھے، ظاہری خلافت ملی، تو کسی نے دیکھا کہ یہ ابا جو ہے پہنے ہوئے ہیں تو کھجور کا پیوند لگا کے رکھا ہے اور کہیں چمڑے کا پیوند لگا کے رکھا ہے۔ تو جس نے دیکھا اس نے کہا مولا یہ بیت المال میں سے اتنا تو لینے کا حق ہے نا آپ کو، آپ خلیفہ ہیں، اتنا تو لینے کا حق ہے نا کہ ایک ابا لے لو۔ یہ کیا ہے کہ آپ پیوند لگی ہوئی ابا پہنے ہوئے ہو اور لوگ کہیں گے خلیفہ ہے، لوگ باہر سے آپ کو آتے ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اس کرنے کے لیے، تو ایک ابا لے لو۔ بڑا عجب جملہ فرمایا، کہا خدا کی قسم جو ابا مدینے سے اپنی کمائی سے خریدا تھا وہی ہے، اور جب یہاں سے جاؤں گا مدینہ تو بھی یہی رہے گی۔ میں بیت المال میں سے 1 روپے لینے والا نہیں ہوں، ہے نا عدالت؟ آپ جانتے ہیں علی علیہ السلام کے ساتھ پیغمبر کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس چھوڑ کے کیوں بھاگ گئے تھے؟ جناب عقیل سگے بھائی تھے، کیوں چھوڑ کے بھاگ گئے؟ بڑے بڑے لوگ دشمن کیوں بن گئے؟ ایک ہی بات تھی، وہ عیسائی مورخ نے لکھا، ایک عیسائی مورخ ہے جس نے لکھا دنیا میں عدالت کی آواز، تو کچھ عیسیٰ تو عیسائی ہو کر علی علیہ السلام کے بارے میں کیوں کتاب لکھ رہا ہے؟ کہتا خدا کی قسم پوری کائنات میں علی کی عدالت کے علاوہ کوئی عدالت نہیں ہے، اور میں جو لکھ رہا ہوں مجھے ایسا کوئی انسان پوری کائنات میں نظر نہیں آیا۔ اور پھر کہا میں تو یہی حیران ہوں کہ یہ دنیا جب بن رہی تھی تو وہ یا خود بنا رہا تھا یا دیکھ رہا تھا کہ وہ بنا رہے ہیں۔ تو تم عیسیٰ کے بارے میں خط لکھ دو۔ پھر اس نے جو جملہ کہا ہے وہ بہت لاجواب ہے، اس سے کہا کہ علی کی شہادت ان کی عدالت نے کرایا ہے، علی کی عدالت نے انہیں شہید کروایا ہے۔ لوگوں کے پاس طاقت نہیں تھی کہ وہ انصاف برداشت کر سکتے۔ اب آپ سوچئے، ہم جب اللہ کا یہ قانون ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم عدالت سے کام لو۔ آج ہم اپنے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ لیکن جنہوں نے سمجھا کامیابی اللہ کے حکم ہے انہوں نے ایسا کیا۔ اب ایک اور داستان سناتا ہوں، دیکھو قرآن کیسے انسانوں کو نجات دیتا ہے۔ آج اللہ کا ہمارے پاس سیرت رسول میں پہنچا جاتا ہے۔ اللہ کا رسول آسمان جو ہے رات کو جب اٹھتا تھا آسمان کی طرف دیکھتا تھا، چند آیتیں پڑھتا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا تھا اور کہتے تھے ان انسانوں کے لیے کیا ہے جو اس اللہ کے پیغام کو سنتے ہیں کبھی غور نہیں کرتے، جو انہیں نجات دینے کے لیے آیا۔ میں نہیں سمجھ سکتی۔ آج ہم جتنے بھی بزرگ ہمارے تھے وہ قرآن سے اتنا محبت رکھتے تھے، اتنا انہوں نے گلے سے لگایا۔ آج امام علیہ السلام کی ہم جب وصیت پڑھتے ہیں تو اس وصیت میں ہمیں ملتا ہے بیٹا حسن کہیں تم سے پہلے
کوئی قرآن پر عمل نہ کر لے، تم سب سے آگے رہنا، اس لیے کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نجات دینے کے لیے آئی، جو انسان کو کامیاب بنانے کے لیے آئی۔ اور آپ دیکھیے، ایک ڈاکو تھا جس کا نام فضیل تھا، ڈاکو، اور اتنا ہی مشہور تھا کہ وہ خود نے نقل کیا ہے کہ جب میں سدھر گیا، یہ جب سدھر گیا تو میں ایک گاؤں کی طرف جا رہا تھا، تو دیکھا ایک قافلہ ہے جس نے جا کے گاؤں میں پناہ لیا۔ تو میں کیا بات ہے تم لوگ یہاں رکے ہو؟ کہا ہم رات کے ڈر خوف کی بنا پر نہیں جا رہے ہیں، ہمیں جانا کہیں اور۔ کہا کس کا خوف ہے؟ کہا فضیل ڈاکو کا۔ کو کیا کرے گا؟ بولا ہمارا بال چھینکا میں مار بھی ڈالے گا، وہ ویسے بھی لے لے گا، تو ہم رات کو سفر نہیں کرتے، ابھی یہ گاؤں میں پناہ لیا، صبح ہم جائیں گے تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ وہ ایسا ڈاکو، عجیب یہ ہے، وہ کہتا ہے ایک گھر میں گئے ہم، کودے، جب کودے اس گھر میں، دیکھا اس کا مالک یہ آیت پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور یہ آیت أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا وقت نہیں آ گیا ہے مومنوں کے لیے کہ چوری چماری چھوڑ کر اللہ کی آیت میں مصروف ہو، اللہ سے ڈرے؟ اب وہ دیکھا کہ مالک جس کے گھر میں ہم ڈاکہ مارنے گئے وہی آیت پڑھ رہا ہے، اس کو اتنا دل کو اس فضیل کو لگی کہ اس نے وہیں کہا کہ اے اللہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ کام چھوڑ دوں میں۔ اسی جگہ سے اسی جگہ واپس آیا، اور آج تاریخ کہتی ہے ایک آیت نے اس کو اتنا بڑا زاہد و پرہیزگار اور عبادت گزار بنا دیا تھا۔ ہارون رشید جو ہے، بدبخت ہارون رشید، اس کا درس اخلاق سننے آتا تھا اور زار و قطار روتا تھا۔ یہ فضیل ڈاکو، اور کس نے بنا دیا اس کو انسان؟ پڑھانے والے قرآن۔ یاد رکھیں قرآن اسی طرح کی چیز۔ میں ایک آیت پڑھ کے، اللہ کا رسول کہتا ہے اگر کوئی آدمی کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو اور سورہ توبہ کی آیت پڑھ لے، دیکھو بہت عجیب بات ہے نا، کہتا ہے تمہیں دنیا کی کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، تم سورہ توبہ کی آیت پڑھ لینا۔ وہ کیا ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اے میرے رسول اگر یہ پوری دنیا آپ کو چھوڑ دے، آپ سے منہ پھیر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، آپ کہو اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ ایک اللہ میرے لیے کافی، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اس کے بعد وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور اس پہ بھروسہ ہے مجھے، اور وہ کائنات کا سب سے بڑا رب ہے، اور رب العرش العظیم۔ کہتے جو بھی آدمی اس آیت کو پڑھے، سورہ توبہ کی، کسی بھی طرح کی مصیبت میں ہوگا، اللہ اس کو اس مشکل سے باہر نکال دے گا۔ یہ دو آیت ہے۔ اب ہمارے پاس تو نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں، میں کہہ سکوں، ہمارے پاس تو پتہ ہی نہیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں پتہ ہے کیا کرنا چاہیے، کرتے نہیں ہیں۔ آج ہزاروں لوگ شکوہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو شکوہ کرتے ہیں، لیکن شکوہ کرنا ایک الگ بات ہے، اسلام نے جو راستہ بتایا اس پہ چلنا الگ بات ہے۔ اسی لیے مولا ہمارے بڑی عجب شانتی دیکھیے، دیکھیے ایک بار کہہ دینا بڑی عجیب بات ہوتی ہے، اور کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ میں نے تاریخ میں دیکھا، جنگ احد سے 70 زخم کھائے مولا نے ہمارے۔ کتنے؟ 70 زخم کھائے مولا نے۔ اور جنگ ختم ہوئی، جنگ احد میں کیا ہوا آپ جانتے ہیں، میں وہ جنگ احد نہیں سنا رہا ہوں آپ۔ جنگ احد ختم ہوئی، امام رسول اللہ کے پاس آئے کہ اے اللہ کے رسول، کئی بار میں یہ سوال آپ سے کر چکا ہوں۔ ہاں کہو، کیسا سوال؟ کہا آخر میرے چچا حمزہ شہید ہو گئے، میں کب شہید ہوں گا؟ دنیا میں ہر آدمی موت سے بھاگتا ہے نہیں، اور 70 زخم اپنے جسم میں کھایا ہے۔ اس احد میں 70 زخم مولا کو لگے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ سے آ کر جنگ ختم ہو گئی، کامیاب بن گئے، آ کے پوچھتے اے اللہ کے رسول
میں کب شہید ہوں گا؟ میرا چچا مارا گیا، چچا حمزہ مارے گئے، میرا بھائی قتل کر دیا گیا، نہیں، میں کب ہوں؟ پیغمبر نے ایک مرتبہ دیکھا، فرمایا اے علی آئے گی تمہیں شہادت ملنے والی، من وراک آ رہی، ایسا نہیں تم شہید نہیں ہوگے، تم شہید ہوگے، ٹھیک ہے۔ یہ جنگ احد ختم ہو گئی۔ پھر کسی جنگ میں، جنگ عشیرہ تھی یا جنگ بنی قریظہ تھی، ظاہراً قریظہ تھی، اس میں پھر سے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، بڑے بڑے صحابہ فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، حنظلہ شہید ہو گیا، یہ شہید ہو گیا، میں ہی کب؟ تو اللہ کے رسول نے اس وقت بڑا عجیب جملہ فرمایا، کہا تمہیں میرے بعد شہادت ملے گی، ابھی بار بار یہ نہ پوچھو، میں جب تک ہوں تمہیں شہادت نہیں ملے گی، میری وفات کے بعد تمہیں شہادت ملے گی۔ ٹھیک ہے، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ شہادت ملے گی، اور شہادت چاہیے، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ شہادت نہیں چاہیے۔ آپ دیکھو امام کا ہر جنگ میں ایک سیرت ملتی ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ بغیر ذرا کے، بغیر اس کے اتنی جلدی حملہ کیسے کر دیتے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ امام فرماتے تھے میں موت پر آ کر گروں یا موت مجھ پر آ کر گرے، فرق کیا پڑتا ہے، میں وہ انسان ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیے ہر جنگ میں امام نے کیا کیا ہے، شرکت کی ہے، سوائے ایک جنگ میں، اور شہادت نہیں ملی ہے نا۔ لیکن عجیب بات ہے، اب یہ تاریخ کا جملہ ہے کہ ایک جگہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے جا رہے تھے، دیکھا زمین پر مولا کائنات سو رہے ہیں، عمار ہے اور دوسرے صحابی بھی سو رہے ہیں، اور رسول اللہ آئے۔ رسول اللہ نے پہلے علی علیہ السلام کو مخاطب نہیں کیا، پہلے عمار کو، جناب عمار کو مخاطب کیا۔ جناب عمار کی کنیت ابا یقظان ہے، کنیت ہر عربوں میں ہوتی تھی۔ اس کی جب امام نے دیکھا، پیغمبر نے دیکھا کہ یہ اس طرح وہی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، کوئی چیز بستر وہی زمین ہے، تو آواز دیا یا ابا یقظان قم، اٹھو، اے عمار اٹھو۔ عمار جلدی سے بیدار ہو کہ اللہ کے رسول آپ یہاں ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ تو رسول اللہ نے ان کو اٹھایا، پھر یہ آواز سن کر علی علیہ السلام بیدار ہوئے۔ تو اللہ کے رسول اب جو ہے جب بیدار ہو گئے تو فرمایا علی علیہ السلام کو یا ابا تراب قم، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ جب امام کھڑے ہوئے تو یقینی بات ہے سو رہے تھے تو مٹی سر پہ لگی ہے، اور تاریخ نے بڑا عجب جملہ لکھا ہے، اللہ کے رسول قریب گئے، مولا کائنات کے قریب گئے، بالوں سے مٹی جھاڑتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، زار و قطار روتے تھے۔ تو امام ایک دم اب اچانک کوئی مٹی جھاڑ رہا ہے میرے سر سے اور رونے لگے، تو فطری بات ہے، بما یبکی کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون سی چیز نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا آج جس طرح میں تمہارے بالوں سے مٹی جھاڑ رہا ہوں، ایک دن آئے گا اسی سر پہ تم مٹی ڈال رہے ہوگے۔ تو پوچھا اللہ کے رسول کب؟ کہا ماہ مبارک رمضان ہوگی اور تمہیں نماز پڑھتے ہوئے تمہارے سر پہ تلوار ماری جائے گی۔ آپ دیکھیں ابھی یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، اللہ کا رسول یاد کر کے رو رہا ہے۔ اور پھر عزیزان گرامی وہ تاریخ آ گئی جس دن مولا اپنی بیٹی کے وہاں مہمان تھے، کس کے پاس؟ جناب ام کلثوم کے پاس مہمان۔ افطار کرنے کے لیے امام کا طریقہ یہ تھا کہ ہر روز اپنے ایک بچے کے ہاں جا کر افطار کرتے تھے۔ جناب ام کلثوم کے وہاں گئے، بیٹی نے افطار کے لیے دودھ اور روٹی اور نمک اور ظاہراً سرکہ بھی لا کے رکھ دیا۔ امام نے ایک بار بیٹی کو دیکھا، فرمایا میری نور نظر ان میں سے ایک چیز اٹھا لے، تیرا باپ ہمیشہ صرف ایک چیز سے روزہ کھولتا ہے۔ بیٹی ہے، محبت تقاضا کرتی تھی کہ وہ دودھ رہنے دے، نمک اٹھا لے، لیکن جیسے ہی
بی بی نے نمک اٹھانا چاہا، کہا نہیں میرے نور نظر دودھ اٹھا لے۔ بی بی نے دودھ اٹھا لیا، لیکن بی بی خود نقل کرتی ہیں وہ کیسی شب تھی کہ میرا بابا افطار کرتا تھا، آسمان کو تکتا تھا اور کہتا تھا یہ وہی شب ہے جس کی خبر میرے محبوب رسول اللہ نے دیا ہے۔ پھر بی بی کہتی ہے میں نے بابا سے کہا کہ بات کیا ہے؟ بی بی نے بتایا کہ میرے بابا نے جواب دیا بیٹا میں کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں، کچھ علامتیں دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ایک بار نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر نماز ختم کر کے آسمان کی طرف آتے میں گئے، پھر سے یہ دیکھتے ہیں، اب کی جو ہے خالی دیکھتے نہیں ہیں بلکہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا بابا بات کیا ہے؟ آج آپ جب سے آئے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ رہے جس سے میرا دل گھبرا رہا ہے، میں پریشان ہوں۔ بابا آج مسجد نہ جائیے، آج کسی اور کو بھیج دیجئے۔ کہا میرے نور نظر قضاء و قدر الہی کے لیے ایک وقت معین ہے، اے میرے نور نظر نہیں میں ہی جاؤں گا۔ لو ارباب اعضاء صبح ہوئی اور علی اپنے گھر سے نکلنا چاہتے ہیں کہ تاریخ نے لکھا ہے بطخیں آتی ہیں، امام کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں، بے زبانی سے کچھ کہتی ہیں۔ ایک بار امام نے ان بطخوں کو دیکھا، فرمایا یہ میرے لیے مرثیہ پڑھ رہی ہیں، یہ ابھی سے میرے لیے مرثیہ پڑھ رہی ہیں۔ آگے جانا چاہتے تھے، ابا پھنسی۔ امام نے آواز دیا اے کائنات کی چیزوں مجھے روک رہی ہو، لیکن مجھے پتہ ہے آج میرے حبیب نے مجھے بلایا ہے۔ ارباب اعضاء امام مسجد کوفے میں آئے، اذان دیا۔ اذان کہنے کے بعد آپ سوچیں یہ وہ اذان تھی جو علی کی اب آخری اذان ہے، یہ وہ اذان تھی اب کوفے کے لوگ علی کی اذان نہ سن سکیں گے۔ امام آئے، نماز میں کھڑے ہوئے، تاریخ کہتی اس ملعون کو بھی جگایا کہ نماز پڑھ لے، لیکن وہ مجھے نہیں پتا وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ہاں تاریخ لکھتی ہے پہلی رکعت میں پہلے سجدے سے سر اٹھایا ہی تھا کہ اس ملعون کا ایک بار وار چلا، تلوار چلائی۔ اب جب تلوار چلائی علی علیہ السلام اسی حالت میں زخمی ہو گئے، اور زخمی ہونے کے بعد جیسے ہی زخمی ہوئے مقتل کا جملہ ہے، ادھر علی کے سر پہ ضربت لگی، ادھر جبریل نے فریاد شروع کی واللہ لقد تہدمت ارکان الہدی قد قتل علی المرتضی۔ خدا کی قسم ہدایت کے مینارے گر گئے، خدا کی قسم علی مرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ بیویوں میں کھلبلی مچ گئی، بیویوں نے کھلبلی مچ گئی۔ شہزادی نے اپنے بھائی کو کہا بھیا جاؤ دیکھو، ارے ہمارے بابا کی تو خیر ہے۔ امام آئے، امام نے اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھا، کہا بیٹا نماز مکمل کرا دو۔ لو ارباب اعضاء دو جملہ کہنا چاہتا ہوں اور میں نے مجلس ختم کی۔ تاریخ کہتی ہے نماز پوری ہوئی، امام کو گلیم میں رکھ کر لے جائے جانے لگا۔ مقتل کہتا ہے اب جب امام کو اس حالت میں بیت الشرف کی طرف لے جایا جانے لگا، ایک بار امام حسن کا دل بھر آیا اور زور زور سے رونا شروع کیا، بلند آواز سے گریہ شروع کیا۔ جیسے گریہ شروع کیا امام نے آنکھ کھولا، دیکھا بیٹا حسن رو رہا ہے۔ ایک بات تسلی دینا شروع کیا، بیٹا دنیا میں ہر باپ کو اپنے بیٹوں سے الگ ہونا ہوتا ہے، میرے نور نظر صبر کرو، اے بیٹا اللہ تمہیں اجر عطا کرے گا۔ میں ہی کیا جب رسول اللہ نہ رہے، تمہاری مادر گرامی نہ رہی تو بیٹا میں بھی نہ رہوں گا، ایک دن تو ہمیں جانا تھا۔ امام نے دلاسا دیا، لیکن عجب جملہ ہے، اب جب بیت الشرف کی طرف آگے بڑھے مسجد سے نکل کر، ایک بار امام حسین نے زور زور رونا شروع کیا۔ اب جب رونے کی امام حسین کی آواز مولا کے کانوں میں گئی، آنکھیں کھولی، دیکھا حسین رو رہے ہیں۔ کہا قافلے کو روکو، قافلے کو روکو۔ حسین کو بلایا اور تاریخ لکھتی ہے گلے سے لگایا اور خود علی نے رونا شروع کیا۔ مولا آقا حسن کو تو آپ سمجھا رہے تھے، اب آقا حسین کو گلے سے لگا کر رو کیوں رہے ہیں؟ شاید آواز دے ارے میرا حسین کربلا میں اکیلا ہوگا، کوئی اس پر رونے والا نہ ہوگا۔ اگر بیٹیاں بہنیں رونا چاہیں گی تو کوئی کوڑے مار رہا ہوگا، کوئی تماچے مار رہا ہوگا،
کوئی ان پر رحم کرنے والا نہ ہو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری سزا کو قبول فرما، ہم سب کو امام کے غم میں معجور فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مومنین بیمار انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا لطف و کرم و رحمت نازل فرما۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ شیعان علی پر اپنا لطف و کرم نازل فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔